میں ایک سفری سیلز مین ہوں۔ قصبہ قصبہ گھومنا میرا ذریعہ معاش ہے۔ اس لحاظ سے میرا واسطہ عجیب و غریب واقعات سے بڑھتا رہتا ہے۔ ان واقعات کا مجموعہ میری عنقریب شائع ہونے والی کتاب پاگل خانہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا ذریعہ معاش ہے، سفری مصنوعات بیچنا اور دوران سفر پیش آنے والے واقعات کو کتابی صورت دے کر مزید ذریعہ معاش پیدا کر لینا۔ آپ کی سوچ یقیناً درست ہے، لیکن واقعات حاصل کرنے کے لیے مجھے جو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں ان سے آشنائی میں ہی رکھتا ہوں۔ اب میری موجودہ تحریر کو ہی لے لیجیے۔ تحریر میں پیش آنے والے واقعات کے دوران میں تابوت میں دفن ہوتے ہوتے بچا۔ یقیناً آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے، اگر نہیں تو تحریر کا مطالعہ شروع کیجیے، خود ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بھی بتانا ضروری خیال کرتا ہوں کہ بیتے ہوئے واقعات کی مختصر کڑیاں جب میں نے دوستوں کے سامنے کھولنے کی کوششیں کی تب ان کا ہنس ہنس کر برا حال ہونے لگا اور میں نے ہڑبڑا کر قصہ گوئی کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ حیرت کی بات ہے، جب میں نے ان واقعات سے متعلق سوچتا ہوں تب میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، لیکن بیان کرنے پر لوگوں کا رد عمل مختلف ہوتا ہے۔ بہرحال رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، تو تحریر کی جانب بڑھتے ہیں۔ میں گزشتہ سطور میں تحریر کر چکا ہوں کہ میرا ذریعہ معاش سفری مصنوعات کی خرید و فروخت ہے۔ بیوی بچے نہیں ہیں، اسی لیے زیادہ تر آمدنی پس پشت کر کے میں نے ایک کھچاڑا سی فاکسی خرید لی۔ یہ گاڑیوں کے نام پر دھپا ہونے کے باوجود میرے لیے تسکین کا باعث بنتی ہے اور میرے ذریعہ معاش میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ اور کچھ نہیں تو بعض اوقات شہر سے دور ہونے کی بدولت لوہے کی چھت ہی میں اثر آ جاتی ہے۔ ہوٹل کے کرایوں سے بچنے کے لیے میں اکثر اوقات رات فاکسی کے اندر گزارنے کو ہی ترجیح دیتا ہوں۔ جن اوقات میں بات چیت کر رہا ہوں ان اوقات میں موسلا دھار بارش برس رہی تھی۔ میں نہایت اطمینان کے ساتھ سہانے موسم سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے سر پر لوہے کی چھت مجھے بارش سے محفوظ کیے ہوئے تھی۔ سردی کا خاطر خواہ انتظام بھی کمبل کی صورت میں موجود تھا۔ لطف اندوز ہونے کے یہ لمحات نہایت مختصر ثابت ہوئے۔ گاڑی 2-3 زبردست جھٹکے لے کر کھڑی ہو گئی اور ارلیئر بھینسے کی مانند سڑک کے درمیان میں اڑ گئی۔ میں نے پریشان ہو کر ایگنیشن میں 2-3 دفعہ چابی گھمائی، لیکن گاڑی نے کسمسانے کے علاوہ چلنے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے گھبرا کر شیشے سے باہر نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک سرسبز پہاڑیوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور بظاہر آبادی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے کمبل کو اچھی طرح جسم کے گرد لپیٹا اور سیٹ پر دراز ہوتا چلا گیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار موجود نہیں تھا کہ میں رات اس پہاڑی علاقے میں گزارنے کی کوشش کروں، پھر صبح لفٹ لے کر نزدیکی قصبے کا رخ کروں اور میکینک کو لے کر گاڑی تک آؤں۔ گاڑی میں کافی سے بھرا ہوا تھرموس بھی تھا جو چلتے وقت میں ہمیشہ ساتھ رکھ لیا کرتا تھا، راستے میں تھکن دور کرنے کے لیے آزمودہ نسخہ۔ میں نے گلاس کو لبالب اوپر تک بھرا، پھر نہایت اطمینان کے ساتھ کافی کی چسکیاں لینے لگا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ میں اطمینان بخش لمحات چھوڑ کر محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے ایک دفعہ پھر اطراف کا جائزہ لیا۔ اس وقت حیرت انگیز طور پر میں نے دور، بہت دور، پہاڑ کی سرسبز چوٹیوں کے درمیان مختصر روشنیوں کے سلسلے کو نمودار ہوتے دیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد پڑتا ہے کہ یہ سلسلہ گزشتہ لمحات کے دوران وہاں موجود نہیں تھا، نہ جانے اچانک کیسے نمودار ہو گیا۔ پراسراریت کی انتہا تھی یا پھر سرشام اندھیرا بڑھنے کے بعد کسی نے اچانک روشنیوں کو جلایا ہوگا۔ جو بھی تھا، میں نے کم و بیش 5 منٹ اس فیصلے پر پہنچنے میں لگا دیے کہ اس پراسرار روشنیوں کے سلسلے کی جانب سفر کروں یا نہ کروں۔ فیصلے پر پہنچنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، لیکن مجبوراً مجھے سوچنے سمجھنے کے سلسلے کو منقطع کرنا پڑا، کیونکہ ضبط کے تمام بندھن ٹوٹنے والے تھے اور طوفانی بارش کے قطروں میں مزید کچھ قطروں کا اضافہ ہونے لگا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور گاڑی میں موجود چھتری کو ٹٹول کر تھاما، پھر دروازہ کھول کر چھاجوں برستی بارش کے درمیان گاڑی سے نیچے اترا۔ سردی کی شدید لہر نے مجھے گھیرا ہوا تھا، لیکن میں نے پرواہ نہیں کی اور چھتری تھامے پہاڑی کی جانب چل دیا۔ سڑک میں گھوم کر چکر کھایا، تب میں نے پہلی دفعہ روشنیوں کی مخرج عمارت کو سامنے دیکھا۔ ابھی میں عمارت سے کچھ فاصلے پر تھا کہ اچانک ہی عمارت نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے عمارت کا وجود وہاں کبھی موجود ہی نہ ہو۔
میرے چاروں جانب اندھیرے کی سیاہ چادر تن چکی تھی۔ یک لخت مجھے نہ جانے کیوں خوف محسوس ہونے لگا۔ میں نے واپس جانے کے لیے قدم موڑے۔ اب کی دفعہ جب میں نے سامنے کی جانب دیکھا تب مجھے پراسرار سے عمارت کا خفیف سا ہیولا دکھائی دیا۔ عمارت کچھ پراسرار دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے دوبارہ عمارت کی جانب قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ عمارت کے سامنے پہنچنے پر مجھے عمارت کے غائب ہونے کی وجہ معلوم ہوئی۔ بجلی کے اچانک بند ہو جانے کی وجہ سے عمارت یکلخت نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ بہرحال عمارت کے گیٹ پر بہت بڑا بورڈ آویزاں تھا جس پر تحریر تھا پاگل خانہ پیش ٹاؤن۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے بورڈ کی تحریر کو پڑھا۔ الفاظ سفید رنگ سے لکھے گئے تھے، اسی لیے مجھے پڑھنے میں دقت محسوس ہوئی۔ عمارت پاگل خانے کی تھی اور پیش ٹاؤن شاید قریبی ٹاؤن کا نام تھا۔ میں نے بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے سراپے پر نگاہ دوڑائی اور مسکراتے ہوئے سوچنے لگا، نادانستگی میں اپنے صحیح مقام تک آ پہنچا ہوں۔ خیر، صدیوں پرانی چھتری میں تقریباً 100 کے قریب تو چھید موجود تھے جو بارش کو مجھ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہو رہے تھے۔ میں نے جھنجھلا کر چھتری کو بند کیا اور تیز قدموں کے ساتھ پاگل خانے کے گیٹ کی جانب چل دیا۔ گیٹ کے ساتھ گھنٹی کا بٹن موجود تھا لیکن بجلی نہ ہونے کی بدولت ناکارہ تھا، اسی لیے میں نے گیٹ کو مکمل قوت کے ساتھ دھڑ دھڑایا تھا۔ کچھ دیر بعد بھاری قدموں کی آواز سنائی دی اور پھر جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ دروازہ کھولنے والا شخص مکمل نہیں تو زیادہ تر پاگل دکھائی دیتا تھا۔ اس کے جسم پر بنیان اور پینٹ کے علاوہ اور کپڑے موجود نہیں تھے۔ آنکھوں پر گول اور دبیز شیشوں والی اینک موجود تھی۔ اس نے معصومیت بھری نگاہوں سے میری جانب دیکھا اور پھر منمناتے ہوئے لہجے میں بولا، گڈ مارننگ سر۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے بادلوں بھرے آسمان کی جانب دیکھا، پھر اندھیرے کی دبیز چادر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اندھیری رات کو اچھی سب سے تشبیہ دے رہے ہو کیا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ اس نے میرے سوال کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا، پھر ایک جانب ہٹتے ہوئے دوبارہ منمناتے ہوئے لہجے میں بولا، اندر تشریف لے آئیے، کمانڈر کونڈور اپنے کمرے میں آپ کے منتظر ہیں۔ کمانڈر کونڈور؟ میں زیر لب بڑبڑایا، عجیب بےتکا سا نام ہے، میں ایسے کسی بھی فرد کو نہیں جانتا۔ پھر وہ میرا منتظر کیوں تھا؟ لیکن سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اس مختصر وقت کے دوران میرے تمام کپڑے بما جوتے پانی میں شرابور ہو گئے تھے، اسی لیے میں نے خاموشی کے ساتھ اندر جانے میں ہی عافیت جانی۔ گیٹ کے سامنے مختصر سرسبز لان بنایا گیا تھا۔ لان کے سامنے برآمدہ اور برآمدے کے سامنے شاید ہال کمرے کا دروازہ اور کھڑکیاں موجود تھیں۔ اس نے ہال کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں آتش دان روشن تھا جس کی نرم گرم حدت مجھے اپنے جسم پر فوار کی طرح گرتی محسوس ہوئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ ہال کے کمرے میں بہت وسیع و عریض ڈائننگ ٹیبل بھی لگی ہوئی تھی جس پر موم بتیوں کے سٹینڈ آویزاں تھے۔ موم بتیوں کی زرد روشنی ماحول کو پراسرار بنائے دے رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے صوفہ سیٹوں کی قطار در قطار تھی۔ اس کے علاوہ لکڑیوں کی سیڑھیاں گھوم کر دوسری منزل پر جا رہی تھیں۔ پاگل کی منمناتی ہوئی آواز سے ہال کمرے کا ماحول گونجا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوا، جناب آپ صوفے پر تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے خشک کپڑوں کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں جواب دیے بغیر خاموشی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہاں سے قریب دیوار پر بہت بڑی قد آدم تصویر آویزاں تھی۔ تصویر میں 3 پیس سوٹ پہنے ایک بوڑھا اور باوقار شخص ہاتھ کو تمباکو والا پائپ تھامے کھڑا تھا۔ میرے خیال میں تصویر پاگل خانے کے ڈائریکٹر کی ہو سکتی ہے، لیکن میں نے فوراً ہی خیال کی نفی کر دی۔ کیا کسی پاگل خانے کا ڈائریکٹر اتنا پروقار اور نفیس انسان بھی ہو سکتا ہے؟ ناممکن۔ وہ یقیناً پیش ٹاؤن کا کوئی سرکردہ اور اہم سماجی کارکن رہا ہوگا اور پیش ٹاؤن کے افراد اعزاز کے طور پر اس کی تصویر کو گھروں میں آویزاں کرتے ہوں گے، لیکن پاگل خانے میں تصویر کی موجودگی میری سوچ سمجھ سے بالاتر تھی۔ میں نے دوبارہ ہال نما کمرے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ قد آدم تصویر کے ساتھ ایک چھوٹا دروازہ موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے کھول دیا۔ وہ باتھ روم تھا، لیکن مسئلہ تھا کہ وہاں روشنی کا انتظام موجود نہیں تھا۔ میں نے جھنجھلا کر ڈائننگ ٹیبل پر موجود بتیوں کے سٹینڈ پر سے ایک موم بتی اٹھائی اور پھرتی کے ساتھ باتھ روم میں گھس کر دروازہ بند کر دیا۔ باتھ روم میں کموڈ کے علاوہ باتھنگ ٹب بھی موجود تھا جو اوپر تک پانی سے لبریز تھا۔ میں نے بتی کو باتھنگ ٹب کے اوپر رکھا، تب اچانک ہی میری نگاہ ٹب کے اندر موجود پانی پر پڑی۔ مجھے پاگل خانے کی زمین ہلتی محسوس ہوئی۔ پانی کا رنگ گہرا سرخ تھا، بالکل خون کی مانند۔ میں نے حیرت کے عالم میں ہاتھ کو پانی میں ڈبویا، پھر ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ پانی میں خون کی بو کی موجودگی تھی۔
یقیناً یہاں کسی انسان کو قتل کیا گیا تھا اور قاتل پاگل خانے میں ہی موجود تھا۔ ہو سکتا ہے دروازہ کھولنے والا پاگل ہی قاتل ہو۔ مجھے محتاط رہنا چاہیے۔ اچانک باتھ روم میں بھونچال پیدا ہونے لگا۔ مجھے دروازہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ باہر موجود افراد دروازے کو اس شدت سے دھڑ دھڑا رہے تھے جیسے وہ دروازہ کھولنے کے لیے نہیں بلکہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ میں نے ہڑبڑا کر موم بتی کو باتھنگ ٹب کے کنارے ایڈجسٹ کیا، تب میری نگاہ اچانک ہی فرش پر پڑی۔ وہاں لاش کو گھسیٹنے کے نشانات موجود تھے۔ دروازہ اب گرنے کے قریب ہو چکا تھا۔ میں نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چٹخنی نیچے کرا کر دروازہ کھولا۔ وہ سامنے موجود تھا۔ اس کے پیچھے مزید 2 افراد بھی کھڑے تھے جن کے چہرے ناکافی روشنی کی بدولت صاف دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھلتے ہی پریشان لہجے میں ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے احتجاج بھرے لہجے میں کہا، مجھے سردی کی بدولت شدت سے حاجت محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے اجازت لیے بغیر باتھ روم کی جانب کھینچا چلایا۔ امید ہے آپ محسوس نہیں کریں گے، مندارن گرم لہجے میں بولا۔ محسوس کرنے کی کیا بات ہے؟ تم حاجت سے فارغ ہو سکتے ہو، ہم باہر تمہارے منتظر ہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر دروازے کو جھٹکے کے ساتھ بند کر دیا اور کموڈ پر بیٹھ کر سوچنے لگا کہ یہ پاگل خانہ خم اور پراسرار حویلی زیادہ دکھائی دے رہی ہے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے واپس گاڑی کا رخ کرنا چاہیے۔ باہر موجود اشخاص کے تیور درست معلوم نہیں ہو رہے تھے۔ کسی بھی حتمی فیصلے پر پہنچے بغیر میں کموڈ سے اٹھ گیا۔ کہیں وہ تینوں دوبارہ دروازہ توڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ دروازہ کھول کر جب میں باہر نکلا تب میں نے ان تینوں کو اپنا منتظر پایا۔ اب باقی دونوں کا حلیہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ ان میں سے ایک لمبا تڑنگا پتلا دبلا شخص، اس کا چہرہ لمبوترا اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی تھیں، کپڑوں پر سالن کے داغ لگے ہوئے تھے۔ دوسرا شخص دیو قامت، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں بھینگی تھیں۔ دروازہ کھولنے والے شخص کا نام اسسٹنٹ پیری تھا، لمبے قد والے شخص کا نام ٹام اور قامت بال رکھنے والے شخص کا نام سونی تھا۔ انہوں نے مجھے متبادل کپڑے فراہم کیے۔ میں نے ایک دفعہ پھر باتھ روم میں جا کر لباس تبدیل کیا، پھر ہال کمرے میں آ بیٹھا۔ وہ تینوں بت بنے صوفوں پر براجمان تھے۔ سامنے موجود ٹیبل پر بھاپ اڑاتی کافی موجود تھی۔ میرے صوفے پر بیٹھتے ہی بھینگی آنکھوں والے سونی نے کافی کا کپ اٹھا کر میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کپ ہاتھوں میں تھام لیا، پر ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، میں کمپنی کے کام سے ڈیلی ٹاؤن جا رہا تھا۔ شوگر کی بیماری کی بدولت حاجت محسوس ہوئی، اسی لیے مجبوراً یہاں چلا آیا، لیکن زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتا۔ اگر آپ تینوں ناراض نہ ہو تو مجھے اجازت دیجیے، میں جلد از جلد یہاں سے رخصت ہو کر ڈیلی ٹاؤن کی جانب روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ تینوں پتھر کے بت بنے میری جانب دیکھتے رہے، لیکن جواب کسی نے بھی نہیں دیا۔ تب میں دوبارہ گلا کنگھارتے ہوئے بولا، شوگر کی بدولت میرے لیے کافی پینا بھی ممکن نہیں ہے، اسی لیے معذرت کے ساتھ تکلیف دہی کی معافی چاہتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ میں نے بات کرتے ہوئے اٹھنا مناسب سمجھا۔ پتھر سے بنے ہوئے چہروں پر تغیر پھیل گیا۔ پھر اسسٹنٹ بیری اسپاٹ لہجے میں منمنایا، کمانڈر کموڈور کے آنے سے پہلے تم یہاں سے باہر قدم نہیں رکھ سکتے، یہ ان کا حکم ہے۔ میں دوبارہ پریشان لہجے میں بولا، لیکن میں یہاں زیادہ دیر نہیں رک سکتا۔ بات درمیان میں رہ گئی۔ لمبا تڑنگا ٹام صوفے سے کھڑا ہو کر بولا، ابھی میں سنبھلنے نہیں پایا تھا کہ اس کا فولادی مکہ میرے چہرے پر لگا۔ میں کٹے ہوئے شہتیر کی مانند دھڑام سے صوفے پر گر گیا۔ تمام کمرہ مجھے گھومتا ہوا محسوس ہوا اور میں نے سر کو جھٹکا، پھر چہرے کو سہلاتے ہوئے بے بس نگاہوں کے ساتھ ان تینوں کی جانب دیکھنے لگا، لیکن مکہ رسید کرنے کے بعد ٹام دوبارہ مشینی روبوٹ کی مانند صوفے پر بیٹھ گیا۔ اسسٹنٹ بیری اور سونی بھی دوبارہ پتھر کے بت کی صورت اختیار کر گئے۔ میں نے پریشان نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھا، اسے بند کر کے کنڈی لگا دی گئی تھی۔ مجھے اس پراسرار ماحول میں وحشت محسوس ہونے لگی، لیکن یہاں سے فرار بھی اب ممکن نہیں رہا تھا۔ ہال کی سیڑھیوں پر قدموں کی آواز ابھری، پتھر کے بت بنے تینوں افراد کے جسموں میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ مشینی روبوٹ کی مانند اٹینشن کھڑے ہو گئے۔ ان تینوں کی نگاہیں زمین پر مرتکز تھیں، جبکہ میری نگاہیں سیڑھیوں کی جانب متوجہ تھیں۔ پھر کالے 3 پیس سوٹ میں ملبوس ایک نوجوان سیڑھیوں پر نمودار ہوا۔ اس کی عورتوں کے مانند لمبے بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کوٹ کی آستینیں زبردستی اوپر کھینچی ہوئی تھی اور اس کے بازوں کی صحت مند مچھلیاں اتر چڑھاؤ کی بدولت پھڑک رہی تھیں۔ مجموعی طور پر وہ فلم کے کسی ہیرو سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سیڑھیوں اتر کر وہ میرے سامنے صوفے پر آ بیٹھا اور پھر نہایت محسب لہجے میں بولا، میں اپنے معزز مہمان کو پیج ٹاؤن پاگل خانے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔
امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری میزبانی سے کسی بھی قسم کا گلہ شکوہ محسوس نہیں ہوگا۔ میں نے اپنے چہرے پر لگے ٹام کے زوردار مکے والی جگہ پر موجود گھومڑ کو سہلانا شروع کر دیا۔ میرے جسم میں موجود بے چینی کی لہر دم توڑ چکی تھی اور اب میں اپنے آپ کو حالات کے دھارے پر آزاد چھوڑنے کے بعد کسی حد تک مطمئن ہو چکا تھا۔ میرے خیال کے مطابق یہاں سے فرار ہونے کے لیے ان چاروں کو مطمئن رکھنا ضروری تھا۔ آپ کی ذرا نوازی ہے کہ آپ نے مجھے پاگل خانے کا مہمان بننے کا شرف دینے کا اعزاز دیا۔ کیا میں پوچھنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ آپ تینوں کی پاگل خانے میں حیثیت کیا ہے؟ میں تیزی سے سوال تو کر بیٹھا، لیکن غلطی کا احساس ہونے کے فوراً بعد پچھتاتے ہوئے میں نے چاروں کے چہرے پر نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں کسی بھی قسم کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ دوبارہ پتھر کے بدھ کی صورت اختیار کر چکے تھے، سوائے 3 پیس سوٹ والے شخص کے۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر مرتکز تھیں۔ نہ جانے ان میں ایسا کیا تھا کہ مجھے اپنے جسم میں سردی کی لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس کی آنکھیں کبوتر کے خون کی مانند سرخ تھی۔ وہ بولا، معزز مہمان، ہم چاروں کی حیثیت یہاں ایسے پاگلوں سے زیادہ نہیں ہے جو علاج کی نیت سے یہاں آئے ہوں۔ اس دفعہ مجھے زمین میں زلزلے جیسی کیفیت محسوس ہوئی، سینے میں سانس اٹکنے لگا۔ میں نے بمشکل تھوک نگلا اور بے چارگی کے عالم میں چاروں پاگلوں کے پاگل وجود پر نگاہ دوڑائی۔ وہ کہتا چلا جا رہا تھا، میرا نام کمانڈر کانڈور ہے اور یہ میرا اسسٹنٹ بیری ہے۔ اس وقت وقتی طور پر پاگل خانے پر ہمارا اختیار ہے۔ پرنسپل ایبٹسن اور پاگل خانے کا مختصر اسٹاف اوپر والے کمرے میں آرام کر رہا ہے۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا مطلب آرام کر رہا ہے؟ فرائض سے غفلت برتنے پر انہیں نوکریوں سے معطل بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ اچھا اسٹاف ہے۔ مریض پاگل خانے میں دندناتے پھر رہے ہیں اور اسٹاف کمروں میں آرام کر رہا ہے۔ میرا لہجہ آخری فقروں کے دوران ذرا تلخ ہونے لگا۔ کمانڈر کانڈور بولا، ان تینوں کی طبیعت ناساز ہے۔ ہم نے انہیں نمک ملے گرم پانی سے غسل دینے کے بعد آرام کرنے میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ جسم کے درد ایسے رفع ہو جاتی ہے جس سے سورج رات کی تاریکی کو دور کر دیتا ہے۔ اس دفعہ مجھے اپنے جسم پر چونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی اور مجھے باتھ روم میں موجود ٹب میں خون ملا پانی یاد آ گیا۔ دور کہیں تڑاخ کی آواز کے ساتھ بجلی گری۔ لمحہ بھر کے لیے ماحول روشن ہوا اور پھر دوبارہ موم بتیوں کی زد میں آ گیا۔ میں نے پریشان لہجے میں پوچھا، وہ کب سے آرام کر رہے ہیں؟ کمانڈر بولا، پرنسپل صاحب کل رات کو سوئے تھے جبکہ اسٹاف آج صبح سے آرام کر رہا ہے۔ اگر آپ پرنسپل صاحب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو میں کروا سکتا ہوں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کمانڈر کانڈور مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب چل دیا۔ اسسٹنٹ بیری اور اس کے ساتھی صوفے پر ہی بیٹھے رہے۔ دوسری منزل کی راہداری میں 3 کمروں کے دروازے موجود تھے۔ کمانڈر پہلے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا، پھر ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا، منہ سے آواز نکالنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ اسٹاف کی تو خیر ہے، لیکن پرنسپل صاحب کی آنکھ کھل جائے، میں اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے دوبارہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے بھی دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ کمرے میں قدم رکھ دیا۔ کمرے میں ایک لائن میں 3 بستر لگے ہوئے تھے اور 3 مرد گلے تک سفید چادر اوڑھے لیٹے تھے۔ ان کے چہرے موت کی زردی کی بدولت سفید لٹھے کی مانند نچڑے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ پہلی نظر میں ہی جان گیا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ کمانڈر کانڈور پہلے پلنگ کے قریب پہنچ کر آہستگی سے بولا، یہ پرنسپل ایبٹسن ہیں، ان کی طبیعت ناساز ہے، اسی لیے انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ آپ مختصر ملاقات کر سکتے ہیں، تفصیلی ملاقات صبح ہوگی۔ میں نے آگے بڑھ کر پلنگ پر لیٹے ہوئے شخص کی لاش کا جائزہ لینا شروع کیا۔ لاش اسی باوقار شخص کی تھی جس کی تصویر میں نیچے ہال کمرے میں آویزاں دیکھ چکا تھا۔ اس وقت وہ سونے کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ چہرے پر کسی قسم کا کوئی زخم موجود نہیں تھا اور چادر کو اٹھانا میرے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن سر کے نیچے موجود تکیہ خون سے مکمل طور پر لبریز تھا۔ میں نے باقی دونوں کا معائنہ کیا، ان کے تکیوں پر بھی خون موجود تھا، لیکن موت میرے اندازے کے مطابق دم گھٹنے کی بدولت واقع ہوئی تھی، کیونکہ دونوں کی آنکھیں حلقوں سے باہر تھیں اور شدت تکلیف کی بدولت زبان ہونٹوں سے باہر لٹک رہی تھی۔ چہرے پر آبلے بھی موجود تھے۔ میں خوف کی بدولت تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے زندگی میں پہلی دفعہ لاشوں کو اتنے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ ان میں سے 2 لاشوں پر کرب کے ایسے تاثرات سب تھے جنہیں میں تمام زندگی فراموش نہیں کر سکوں گا۔ کمانڈر کانڈور میرے پہلو میں ہاتھ باندھے خاموش کھڑا تھا۔
میں نے اس کی جانب مڑتے ہوئے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں ہمیں نیچے چلنا چاہیے، میں ان کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا ہوں۔ کمانڈر نے اس بات میں سر ہلایا اور نیچے ہال کمرے کی جانب چل دیا۔ ہال کمرہ سنسان پڑا تھا، باقی کے تینوں پاگل نہ جانے کہاں جا چکے تھے۔ صوفے پر بیٹھنے کے بعد میں نے کمانڈر کانڈور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں اب اجازت چاہوں گا۔ میری گاڑی یہاں سے کچھ دور سڑک پر کھڑی ہے اور مجھے جلد ڈیلی ٹاؤن پہنچ کر کچھ نہایت ضروری کام نمٹانے ہیں۔ کمانڈر کانڈور نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ایسا ممکن نہیں ہے، سونی کھانا تیار کرنے کچن میں جا چکا ہے اور میں آپ کو کھانا کھائے بغیر یہاں سے واپس نہیں جانے دوں گا۔ لیکن مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا، میرے لیے ڈیلی ٹاؤن جانا بے حد ضروری ہے۔ اچھا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ڈیلی ٹاؤن سے واپس آتے ہوئے یہاں ضرور آؤں گا، کھانا کھانے کے علاوہ پورا دن آپ کے ساتھ بسر کروں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، سونی بہت اچھا کوک ہے، اس کی نظر میں اس بات کی اہمیت زیادہ ہے کہ اس کے ہاتھوں سے پکے ہوئے کھانے کی تعریف کی جائے۔ اگر آپ کھانا کھائے بغیر یہاں سے واپس چلے گئے تب وہ اسے نفرت کے معنوں میں شمار کرے گا۔ پھر وہ اچانک ہی کھسک کر میرے قریب آ بیٹھا۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی لیکن جگہ کی کمی کی بدولت ناکام ہو گیا۔ وہ سرگوشیانہ لہجے میں بولا، وہ تینوں پاگل ہیں، غصے کے عالم میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، مہربانی کر کے انہیں ناراض نہ کیجیے گا ورنہ حالات کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ پرنسپل کے ساتھ لیٹے ہوئے اسٹاف کے ممبروں نے بھی انکار کرنے کی کوشش کی تھی لیکن ٹام اور سونی نے ان کی ایک بھی نہ چلنے دی اور زبردستی انہیں نمک والے پانی کا غسل دے دیا۔ میں نے طویل سانس لیتے ہوئے اس سے پوچھا، کیا تم مجھے بتانا پسند کرو گے کہ معاملہ کیا ہوا تھا؟ جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا تب تک وقت گزاری کے لیے مناسب سمجھو تو۔ ہاں، کیوں نہیں، میں خود بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کھانا تیار ہونے تک ہمارے پاس مزید کوئی کام بھی باقی نہیں بچا۔ اور آپ کو ایک پرائیویٹ بات بتاؤں، مجھے بچپن سے ہی کہانیاں سنانے کا بڑا شوق ہے۔ یہ کہانی نہیں ہے لیکن حقیقت ہے، پر سناؤں گا آپ کو کہانی کی طرح، لیکن میں آپ کو کہانی کی طرز پر۔ پھر اس نے جو کہانی سنائی وہ میں آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں۔ پیج ٹاؤن کا یہ پاگل خانہ امیر و کبیر گھرانے کے پاگلوں کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا گیا تھا۔ اسٹاف بھی نہایت مختصر اور منجھا ہوا ہونے کے علاوہ پڑھا لکھا بھی تھا۔ گزشتہ دنوں کرسمس کی چھٹیوں پر جب اسٹاف خصوصی رخصت کے لیے کرسمس منانے اپنے گھروں کی جانب چلے گئے تب پاگل خانے میں سوائے پرنسپل ایبرسن اور 4 پاگلوں کے علاوہ مزید کوئی باقی نہ بچا۔ چاروں پاگل بے ضرر تھے۔ 1-2 مہینے بعد انہیں پاگل خانے سے رخصت ملنے والی تھی۔ شاید یہی سوچ کر پرنسپل نے اسٹاف کو چھٹی دے دی۔ پاگل خانے کا علاج نہایت مہنگا ترین تھا، اسی لیے عموماً پاگلوں کی تعداد کم ہی رہتی تھی۔ بہرحال چاروں پاگل اپنی شفیق اور محترم پرنسپل کا نہایت ہی احترام کرتے تھے اور ان سے پیار سے پیش آتے۔ جس رات اسٹاف کرسمس کے لیے جا چکا اس سے اگلی رات کی بات ہے۔ صبح سے برف باری کا سلسلہ جاری و ساری تھا، بلکہ رات ہونے تک اس سلسلے نے طوفان کی صورت اختیار کر لی تھی۔ سردی کی شدت میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوا تھا۔ پرنسپل صاحب نے تمام کمروں کے آتش دان روشن کر دیے۔ چاروں پاگل کام کرنے میں ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے۔ صبح کرسمس کی خوشی میں پرنسپل صاحب کچھ زیادہ ہی شراب حلق میں اتار چکے تھے، اسی لیے اس وقت ان کا جسم شراب کے نشے سے ٹوٹ رہا تھا۔ نشہ تو تھوڑی سی حفاظتی تدابیر کی بدولت رفع ہو گیا لیکن جسم کا درد شاید سردی کی شدت یا پھر برستی برف باری کے دوران کام کرنے کی بدولت مزید شدت اختیار کرتا چلا گیا۔ رات کو آتش دان کے قریب بیٹھے ہوئے پرنسپل صاحب نے چاروں پاگلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے پیارے بچوں، میرے جسم میں نہایت شدت کے ساتھ درد ہو رہا ہے جس کی بدولت میں آج تمہیں کہانی نہیں سنا سکوں گا۔ امید کرتے ہیں کہ تم چاروں ناراض نہیں ہوگے اور میری طبیعت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی رات اپنے کمروں کا رخ کرو گے۔ اپنے پرنسپل کی عاجزانہ التجا سننے کے بعد چاروں پاگلوں کے دل میں پسیج ہو گئی۔ وہ پرنسپل کے بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن سب کچھ ان چاروں کے بس سے باہر تھا۔ پھر بھی کمانڈر کموڈور ہمدردانہ لہجے میں بولا کہ پرنسپل صاحب، اگر آپ کہیں تو ہم چاروں آپ کا جسم دبا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ڈسپرین کی گولی میرے کمرے میں موجود ہے، میں پانی میں حل کر کے لے آتا ہوں۔ پرنسپل صاحب نے محبت بھرے لہجے میں کمانڈر کوموڈور کی طرف دیکھا اور پھر بول، جیتے رہو میرے بچے، لیکن مجھے ان چیزوں کی اکثر ضرورت نہیں ہے۔ اگر میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو ایسا کرو، نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر نہانے والے ٹب کو پانی سے بھر دو۔
یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے۔ میرے جسم میں جب بھی کبھی درد ہوا ہے میں نے نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غسل کیا ہے، درد سے فوراً نجات مل گئی۔ کانڈور نے اس بات میں سر ہلایا اور فوراً اٹھ کر کچن کی جانب چل دیا۔ مزید تینوں پاگل بھی اس کے ہمراہ تھے۔ پرنسپل صاحب کے کہنے کے مطابق ان تینوں کی کمانڈ کانڈور کے ہاتھوں میں تھی، اسی لیے پرنسپل صاحب اسے پیار سے کمانڈر کہا کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر میں پانی گرم ہو گیا۔ پاگلوں نے پرنسپل کو بازوؤں سے تھاما اور ان کے احتجاج کرنے کے باوجود انہیں ٹب کے پاس لا کھڑا کیا۔ ٹب میں سے اٹھتی ہوئی بھاپ اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ پانی گرمی کی شدت سے کھول رہا ہے۔ انہوں نے گھبرا کر چاروں پاگلوں کی جانب دیکھا، پھر پریشان لہجے میں پوچھا، تم نے اس میں ٹھنڈا پانی شامل نہیں کیا؟ کانڈور نے معصومیت سے انکار میں سر ہلایا اور پھر بولا، آپ نے ایسا نہیں کہا تھا۔ پرنسپل کہکا لگا کر ہنس دیا، پھر انہوں نے ٹھنڈے پانی کی ٹوٹی کھول دی اور پاگلوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولے، یقیناً تم چاروں نے میرے جسم کا باربیکیو بنانے کا مکمل انتظام کر دیا تھا۔ ہٹو آگے سے، میں کپڑے اتاروں۔ تینوں پاگل ایک سائڈ پر خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل نے کپڑے اتارے اور انہیں احتیاط کے ساتھ دیوار کے ساتھ لگی کیل پر ٹانگ دیا، پھر پانی کو چیک کرنے کے بعد احتیاط کے ساتھ ٹب کے اندر لیٹ گئے۔ پاگل ٹکٹکی باندھے ان کی ہر حرکت کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ ٹب میں لیٹتے ہی پرنسپل کو سردی کی شدت کا احساس ہوا۔ باتھ روم کے اکلوتے روشن دان کو طوفانی ہواؤں کا ریلا کھول چکا تھا، سرد خانے میں تبدیل ہو رہا تھا۔ پرنسپل نے اس دفعہ سونی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے کموڈ پر چڑھے اور پھر احتیاط کے ساتھ فلش ٹینک پر پاؤں رکھ کر روشن دان کو بند کر دے۔ سونی نے اس بات میں سر ہلایا اور اوپر چڑھنے لگا، لیکن کموڈ پر چڑھ کر فلش ٹینک پر پاؤں رکھتے ہوئے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور بے اختیار ٹب میں لیٹے ہوئے پرنسپل کے اوپر آ گرا۔ پرنسپل صاحب کا سر پوری قوت کے ساتھ باتھ ٹینک ٹب کی پچھلی دیوار کے ساتھ ٹکرایا۔ انہیں تمام پاگل خانہ گھومتا ہوا محسوس ہوا اور وہ چاروں شانے چت ٹب کے اندر لیٹتے چلے گئے۔ پاگلوں نے حیرت بھری نگاہوں سے ان کی لاش کا جائزہ لیا، پھر تفہیمی نگاہوں سے اپنے کمانڈر کی جانب دیکھنے لگے۔ کانڈور بولا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پرنسپل صاحب گہری نیند سو چکے ہیں، یقیناً ایسا دردوں سے نجات کی بدولت ہوا ہے، انہیں مزید آرام کی ضرورت ہے۔ پرنسپل صاحب کو احتیاط کے ساتھ اٹھاؤ اور ان کے کمرے میں منتقل کر دو۔ پاگلوں نے اس بات میں سر ہلایا اور پرنسپل صاحب کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کر ان کے کمرے میں موجود بستر پر لٹا کر اسی طرح کمبل اوڑھ دیا گیا۔ وہ تمام رات ان چاروں نے پرنسپل کے سرہانے بیٹھ کر گزاری۔ صبح اسٹاف کرسمس کی چھٹیاں گزارنے کے بعد واپس آ گیا۔ پاگل خانے کا اسٹاف صرف 2 افراد پر مشتمل تھا، رچرڈسن کک جس کی عمر 40 سے 45 سال کے درمیان تھی اور ڈاکٹر ڈین، اس کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی۔ علاوہ سے ڈاکٹر مزید پاگل خانے کے اسٹاف میں شامل تھے، لیکن وہ چھٹیاں گزارنے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ دوسری صبح پاگل خانے میں پہلے داخل ہونے والے بدنصیب کا نام رچرڈسن تھا۔ پاگل خانے میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی حالات کا اندازہ ہوا، لیکن وہ معاملے کو جانچنے میں یکسر ناکام رہا۔ چاروں پاگل ہال کمرے کے صوفے پر بت بنے بیٹھے تھے، ان کے چہرے ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھے۔ رچرڈسن کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پرنسپل صاحب اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں اور ان کی طبیعت ناساز ہے۔ رچرڈسن پرنسپل صاحب کی خیریت دریافت کرنے ان کے کمرے کی جانب چل دیے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے حساس ناک نے مردہ وجود کی بو محسوس کر لی۔ پرنسپل صاحب سر سے لے کر پاؤں تک چادر اوڑھے ہوئے لیٹے تھے۔ چادر کو ہٹانے پر اس نے سردی سے اکڑی ہوئی لاش کو سامنے پایا۔ وہ چیختا چلاتا نیچے ہال کے کمرے کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ چاروں پاگلوں نے حیرت بھری نگاہوں سے رچرڈسن کی جانب دیکھا، پھر نگاہیں جھونکا لیں۔ رچرڈسن پاگل خانے سے ملقہ پیش ٹام کی جانب بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے ٹام کے سرکردہ افراد کو جمع کیا اور پرنسپل صاحب کی تدفین کے لیے دوبارہ پاگل خانے چلا آیا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر ڈین بھی واپس آ چکا تھا۔ دونوں نے مل کر قصبے کے افراد کے ہمراہ پرنسپل صاحب کو غسل دیا اور پھر تابوت میں بند کر کے پیش ٹام کے قبرستان میں دفن کر دیا۔ رات کو دونوں ہال کمرے میں گم سم اور افسردہ بیٹھے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع پرنسپل صاحب کی غیر معمولی موت تھی۔ ڈاکٹر ڈین ہم کلام تھے۔ پرنسپل صاحب کو غسل دیتے وقت مجھے سر کے پیچھے زخم دکھائی دیا۔ میرے اندازے کے مطابق سر کو کسی بھاری چیز کے ساتھ کچل دیا گیا ہے۔ پاگل خانے میں تمہارے علاوہ صرف 4 پاگل موجود تھے۔ پاگلوں سے اس قسم کے کام کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ رہ گئے تم، تو مجھے پکا یقین ہے کہ تم بآسانی معاملے سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ میں کل صبح شہر میں موجود پاگل خانے کے ڈائریکٹر کے علاوہ
शेरिफ थॉम्सन को भी फोन कर दूंगा, वो जाने और उनका काम जाने। डॉक्टर डीन खामोश हो गया। रिचर्डसन के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। फिर वो थूक निगलते हुए बोला, जनाब, मेरा इस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और मुझे प्रिंसिपल साहब को कत्ल करने से क्या फायदा होने वाला है। इसके अलावा आप पागलों से पूछ सकते हैं कि मैं आज सुबह पागल खाने वापस आया हूँ, जबकि प्रिंसिपल साहब की अकड़ी हुई लाश इस बात की गवाही देती है कि उन्हें मरे हुए कम से कम 1 दिन बीत चुका है। डॉक्टर डीन कहका लगाकर हंस पड़ा। फिर इससे ज़ाहिर लहजे में बोला, ऐसे बहुत से वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हो चुके हैं जिनमें कातिल सबूत की अदम अदायगी के लिए जाए वक़ूअ से बाहर चला जाता है, फिर रात के किसी पहर वापस आकर मकतूल को कत्ल करने के बाद दोबारा जाए पनाह का रुख करता है। शहादत के लिए किसी ऐसे दोस्त को पैसा देकर गवाही देने पर मजबूर कर देता है जिसके केस के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं हो पाता। रिचर्डसन बात काट कर बोला, ये सब कुछ तो आप भी कर सकते हैं। मेरी तरह आप भी पागल खाने से बाहर तातीलात गुजारने गए हुए थे। डॉक्टर डीन के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, लेकिन वो खामोश रहा। रिचर्डसन कहता चला जा रहा था, ये सब बात की बातें हैं। शेरिफ थॉम्सन खुद ही आकर मामले को सुलझा लेगा। आप ये बताएं कि पागलों को अब क्या करना है। उन्हें पागल खाने में आज़ाद छोड़ देना मुनासिब नहीं होगा, तो फिर रात को सोने से पहले उनके कमरों को बाहर से लॉक कर देना। डॉक्टर डीन बोला और उठकर अपने कमरे की जानिब चल दिया। सुबह दोनों मुंह अंधेरे उठ गए। पागलों के कमरे से बाहर से लॉक थे, लेकिन प्रिंसिपल के कमरे का दरवाज़ा चौपट खुला था। रिचर्डसन को अच्छी तरह याद था कि उसने पागलों के कमरे को कुंडी लगाने के बाद प्रिंसिपल के कमरे को भी कुंडी लगा दी थी, लेकिन इस वक्त ना सिर्फ कुंडी खुली हुई थी बल्कि दरवाज़ा भी चौपट खुला था। उसने कमरे के अंदर झांका। पलंग पर कोई मुंह तक चादर ओढ़े लेटा हुआ था। रिचर्डसन ने पागलों को जेरे लब गाली दी, फिर झुंझलाते हुए कदमों से आगे बढ़कर चादर को झटके के साथ खींचकर दूर फेंक दिया। इसके साथ ही उसके हलक से चीख बरामद होते हुए रह गई। पलंग पर प्रिंसिपल की लाश मौजूद थी। रिचर्डसन बौखलाए हुए कदमों के साथ पीछे की जानिब मुड़ा, फिर चीखते चिल्लाते हुए बाहर की जानिब भाग खड़ा हुआ। डॉक्टर डीन बाहर लॉन में वर्जिश कर रहा था। इसमें जब रिचर्डसन को चीखते चिल्लाते हुए बाहर निकलते देखा, तब चिल्लाने की वजह दरियाफ्त की। रिचर्डसन ने ऊपर प्रिंसिपल के कमरे की जानिब इशारा करते हुए बताया कि कमरे में प्रिंसिपल की लाश मौजूद है। डॉक्टर डीन परेशान कदमों के साथ ऊपर प्रिंसिपल के कमरे की जानिब चल दिया। वहां तो वाकई ही लाश मौजूद थी। 3 पीस सूट पहने अकड़ी हुई लाश। कमरे में एक जानिब मिट्टी में लुथड़ा हुआ ताबूत भी पड़ा था। डॉक्टर डीन के चेहरे के तासुरात तब्दील होने लगे। खौफ के बजाय गुस्से के तासुरात नमूदार हुए और फिर वो चिल्लाते हुए बोले, चारों पागल कहाँ हैं? ये सब उन्हीं का किया धारा है। रिचर्डसन बोला कि वो अपने कमरे में मौजूद है और उनके कमरे को बाहर से लॉक किया गया था, तो फिर इन्हें खोल कर यहाँ लाओ। मेरे ख्याल के मुताबिक ये सब शैतानी इन्हीं की है। रिचर्डसन ने इस बात में सर हिलाया और पागलों के कमरे की जानिब चल दिया। कुछ ही देर बाद चारों पागल डॉक्टर के सामने मौजूद थे। डॉक्टर ने तफसीली निगाहों से चारों को देखा और कॉन्डोर से पूछा, प्रिंसिपल साहब की लाश को यहाँ कौन लेकर आया? झूठ मत बोलना। मुझे कब्रिस्तान के चौकीदार की बदौलत मालूम हो चुका है कि तुम चारों को गुज़िश्ता रात कब्रिस्तान में देखा गया था। कमांडर कॉन्डोर ने फौरन इस बात में सर हिलाया और फिर बोला, जनाब, हमारे ख्याल के मुताबिक प्रिंसिपल साहब को आराम की शदीद ज़रूरत है। उन्होंने गुस्ल से पहले हमें बताया था कि उनके जिस्म में सख्त दर्द है, इसीलिए वो कहानी नहीं सुना पाएंगे क्योंकि उन्हें आराम की ज़रूरत है। आप दोनों ने न जाने क्यों प्रिंसिपल साहब को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। आराम के लिए उनका कमरा ही काफ़ी है। डॉक्टर डीन का चेहरा गुस्से की बदौलत स्याह होने लगा। वो फिर चिल्लाते हुए बोले, और मेरे ख्याल के मुताबिक अगर प्रिंसिपल साहब को आराम की ज़रूरत है तो तुम चारों को इस वक्त सज़ा की ज़रूरत है, और अगर तुम चारों को सज़ा के तौर पर कब्रिस्तान में खुदी हुई कब्र में दफन कर दिया जाए, क्योंकि वो खाली पड़ी अच्छी दिखाई नहीं देती, तो कैसा रहेगा? और कब्र में जिंदा दफन करने के अलावा और कोई बेहतरीन सज़ा मेरे दिमाग में तो मौजूद नहीं है। कमांडर कॉन्डोर ने हैरत भरी निगाह से अपने साथियों की जानिब देखा, फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि डॉक्टर डीन ने गुस्सीले लहजे में रिचर्डसन से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे साथ लाश को उठाओ और ताबूत में रखो। इन चारों से मैं बाद में निपटता हूँ। रिचर्डसन ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़कर प्रिंसिपल की लाश को बगलों में हाथ देकर सहारा दिया। डॉक्टर ने लाश को पांव के पास से थामा। कमांडर कॉन्डोर के चेहरे पर बेचैनी के तासुरात उभरने लगे, लेकिन वो मुंह से कुछ नहीं बोला। रिचर्डसन ने झटका देकर लाश को ऊपर उठाया और अकड़ी हुई लाश को काफी भारी साबित हुई, लेकिन पांव की जानिब से शदीद हल्की थी।
اسی لیے رچرڈسن لاش کو اوپر نہ اٹھا پایا۔ ڈاکٹر کی جانب سے لاش کے پاؤں آسمان کی جانب اٹھتے چلے گئے۔ اس مضحکہ خیز منظر کو دیکھ کر دوسری جانب یکلخت تمام بوجھ رچرڈسن کے ہاتھوں کی جانب منتقل ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، اسی لیے لاش کے ہمراہ چاروں شانے چت زمین پر گرتا چلا گیا۔ کمانڈر کانڈور سنجیدہ نگاہوں کے ساتھ تمام ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے تاثرات ابھرنے لگے۔ وہ اپنے پرنسپل کی تذلیل کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے اور تو کچھ سجھائی نہیں دیا۔ ڈاکٹر ڈین اس کی جانب پیٹ کیے ہاتھ جھاڑے مصروف تھے۔ کانڈور نے پوری طاقت کے ساتھ اس کے پچھواڑے پر لات رسید کی۔ اتنی دیر میں رچرڈسن لاش کو ایک جانب کھڑا کر کے ابھی سنبھل نہیں پایا تھا۔ ڈاکٹر ڈین اچھل کر اس کے ساتھ جا ٹکرایا اور وہ دونوں پرنسپل کی لاش کے اوپر جا گرے۔ ڈاکٹر چلاتے ہوئے کھڑا ہوا اور مکہ تان کر کمانڈر کانڈور کی جانب بڑھا۔ کانڈور نے اس کے حملے کے لیے تیاری کی ہوئی تھی۔ وہ جھکا اور صاف بچ نکلا۔ اس کے بعد کمرے میں گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ تعداد میں زیادہ ہونے کی بدولت پاگلوں کا پلہ بھاری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر ڈین اور رچرڈسن زمین پر پڑے کتوں کی مانند زبان باہر نکالے ہانپ رہے تھے۔ ان میں اتنی ہمت ہی موجود نہیں تھی کہ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی ہو پاتے۔ کمانڈر کانڈور نے سرگوشیانہ لہجے میں ڈاکٹر ڈین سے پوچھا، ڈاکٹر صاحب آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ ڈاکٹر نے آہ بھرتے ہوئے کہا، تمام جسم درد کی بدولت ٹوٹ رہا ہے۔ کانڈور چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اس کا آسان حل میرے پاس موجود ہے۔ تینوں پاگل سر جھکائے کانڈور کی جانب دیکھ رہے تھے۔ کانڈور تینوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، پانی گرم کرو، باتھ ٹب میں یاد سے نمک بھی ڈال دینا۔ تینوں نے اس بات میں سر ہلایا اور حکم کی تعمیل کے لیے کچن کی طرف چل دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھولتا ہوا پانی ٹب میں موجود تھا۔ تینوں نے ٹب میں نمک کی پوری شیشی انڈیل دی، لیکن وہ اپنے دماغ کے مطابق ٹھنڈا پانی ڈالنا بھول گئے۔ کانڈور نے ڈاکٹر ڈین کو بازوؤں سے تھام کر کھڑا کیا اور دھکیلتا ہوا باتھ روم کی جانب چل پڑا۔ پھر پہلے اسے کپڑے سے آزاد کیا، اس کے بعد زبردستی کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ پاگل خانے کی عمارت ڈاکٹروں کی درد بھری چیخوں سے گونج اٹھی۔ اس نے ٹب سے باہر نکلنے کے حد تک امکان کوشش کی، لیکن چاروں پاگلوں نے ان کی ایک نہ چلنے دی۔ وہ چیختا چلاتا رہا اور پھر خاموش ہو گیا۔ اس کے منہ سے خون کی دھار نکل کر ٹب کے پانی کو رنگین کر رہی تھی۔ کانڈور نے فخریہ نگاہوں سے اپنے تینوں ساتھیوں کی جانب دیکھا، پھر پریشان لہجے میں بولا، میرے خیال کے مطابق اسے دردوں سے نجات مل گئی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں اتنا چیخنے چلانے کی کیا بات تھی۔ پرنسپل صاحب تو خاموشی کے ساتھ ٹب کے درمیان میں لیٹ گئے تھے۔ تینوں پاگلوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر ٹام بولا، مجھے بھی حیرت محسوس ہو رہی ہے، ہماری اچھائی کے بدلے میں اسے اتنا واویلا نہیں مچانا چاہیے تھا۔ شاید ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی اور اس غلطی کا خمیازہ بیچارے ڈاکٹر کو بھگتنا پڑا۔ کمانڈر کانڈور نے سوچتے ہوئے انداز میں باتھ روم کا جائزہ لینا شروع کیا۔ پھر اس کی نگاہ باتھنگ ٹب میں سے باہر نکلتے ہوئے دھوئیں پر مرکوز ہو گئی، لیکن وہاں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ پھر دیواروں کے اوپر سے ہوتی ہوئی اس کی نگاہ روشن دان پر ٹھہری اور وہ چلاتے ہوئے بولا، تم تینوں نے روشن دان کو بند نہیں کیا، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ڈاکٹر ڈین کے چیخنے چلانے کی وجہ یقیناً روشن دان میں سے اندر داخل ہوتی ہوئی ٹھنڈی ہوا ہے۔ اسے سردی لگ گئی ہوگی۔ پانی کو مزید گرم کرو جب تک میں رچرڈسن کو باتھ روم کی جانب لاتا ہوں، اور ٹام تم روشن دان کو اچھی طرح بند کرو۔ تینوں پاگلوں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر کمانڈر کی ہدایت کے مطابق کام میں جٹ گئے۔ کانڈور باتھ روم سے باہر نکل کر پرنسپل کے کمرے کی جانب چل دیا جہاں رچرڈسن موجود تھا۔ وہ غالباً ڈاکٹر ڈین کے چیخنے چلانے کی آوازیں سن چکا تھا، اسی لیے بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف تھا، لیکن کمانڈر کانڈور نے اسے جھاگیرا، پھر اسے ایسے گھسیٹتا ہوا باتھ روم کی جانب لایا جیسے قصائی بکرے کو ذبح کرنے کے لیے مذبح خانے کی طرف لے کر آتا ہے۔ رچرڈسن نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن وہاں اس کی چیخیں سننے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد کانڈور نے زبردستی رچرڈسن کے کپڑے اتارے۔ اس دوران ان تینوں کو پاگل گرم پانی ٹب میں ڈال چکے تھے۔ پھر چاروں نے مل کر شور مچاتے ہوئے رچرڈسن کو ہاتھوں اور پاؤں سے تھاما اور زبردستی ٹب کے اندر لٹا دیا۔ پاگل خانے کا ماحول اس کی درد بھری چیخوں سے گونج رہا تھا۔ لگاتار چیختا چلاتا جا رہا تھا، لیکن پاگلوں کی مضبوط گرفت سے آزاد نہیں ہو پایا۔ 15 منٹ کے بعد اس کی چیخو پکار دم توڑ چکی تھی اور پھر خاموشی طاری تھی۔
کمانڈر کانڈور نے ماتھے پر آئے ہوئے پسینے کو صاف کیا اور طویل سانس لیتے ہوئے کہا، حیرت کی بات ہے، ڈاکٹر ڈین کی طرح ڈاکٹر رچرڈسن بھی کافی دیر تک چلاتا رہا ہے۔ میرے خیال میں تم تینوں نے پانی میں نمک کی مقدار زیادہ کر دی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ پرنسپل صاحب بغیر چیخے چلائے آرام و سکون کے ساتھ سو گئے تھے۔ ہمیں مزید تجربے کی ضرورت ہے۔ رچرڈسن کی ناک اور منہ سے خون نکل کر پانی کو رنگین کر رہا تھا۔ تینوں نے مل کر رچرڈسن کی لاش کو باہر نکالا، اوپر کے کمرے میں پرنسپل اور ڈاکٹر کی لاشوں کے ہمراہ رکھ دیا۔ یہ وہ مختصر کہانی تھی جو میں نے ان چاروں پاگلوں کی پاگل بیتی سے آغاز کی۔ اب کہانی سننے کے بعد اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا تھا۔ فرار ہونے کے تمام راستے بند تھے، لیکن پاگل خانے میں زیادہ دیر رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ زور زبردستی بھی میرے حق میں خطرناک ثابت ہو سکتی تھی، اسی لیے میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ ان چاروں کے سونے کے بعد میں بآسانی یہاں سے فرار ہو سکتا تھا۔ سونی اور ٹام سامنے موجود ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھا رہے تھے۔ کمانڈر کانڈور میرے سامنے بیٹھا خلاؤں میں گھور رہا تھا، جبکہ اسسٹنٹ بیری بیرونی دروازے کے پاس ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ کھانا میز پر کھانے کے بعد تینوں پاگل اوپر کمرے کی جانب چل دیے۔ اسسٹنٹ بیری ان کے ہمراہ نہیں تھا، اسے میری رکھوالی کے لیے نیچے چھوڑ دیا گیا تھا۔ موقع مناسب تھا، اگر میں تھوڑی ہمت سے کام لیتا تو اسسٹنٹ بیری کو زیر کر کے پاگلوں کے نرغے سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن تینوں پاگل نہ جانے اوپر والے کمرے میں کیا کرنے لگ گئے تھے۔ وقت میں اندازے کی غلطی میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ میری سوچوں کا تسلسل ٹوٹتا چلا گیا۔ ہاں، کمرے کی سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر تینوں پاگل سیڑھیوں سے نیچے اترتے دکھائی دیے۔ وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ہمراہ 3 لاشیں بھی تھیں، جنہیں وہ تینوں کمر کی جانب سے تھامے ہوئے تھے۔ یقیناً لاشیں سردی کی بدولت اکڑ چکی تھیں، اسی لیے نیچے زمین پر گرنے کے بجائے بآسانی پاگلوں کے ہمراہ گھسٹتی چلی آ رہی تھیں۔ سیڑھیوں سے نیچے اترنے کے بعد ان تینوں نے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا، پھر کچھ دیر سانس درست کرنے کے بعد تینوں لاشوں کو کرسیوں پر بٹھا دیا۔ اب کمانڈر کانڈور نے میری جانب دیکھا اور پھر بولا، جناب، کھانا تیار ہے، آپ ڈائننگ ٹیبل پر آ جائیں۔ پرنسپل صاحب اور پاگل خانے کا اسٹاف کھانے پر آپ کے منتظر ہے۔ میں چلاتے ہوئے ان لاشوں کے ہمراہ کھانا کیسے کھاؤں گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ کون سی لاشیں؟ کمانڈر کانڈور حیرت بھرے لہجے میں بولا، کیا آپ پرنسپل صاحب اور پاگل خانے کے اسٹاف کو لاش کہہ رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں ایسا کہنے کو ہم گناہ سے تشبیہ دیتے ہیں، اور گناہ کی سزا سزائے موت ہے۔ میں نے گھبرا کر چاروں پاگلوں کی جانب دیکھا اور پھر بے چارگی کے عالم میں بولا، شاید میں جذباتی ہو کر زیادہ ہی بول گیا، مجھے معاف کرنا۔ بھوک کی شدت کی بدولت میرے سوچنے سمجھنے کی حس مفقود ہو گئی ہے۔ اگر آپ چاروں کو اعتراض نہ ہو تو کھانا شروع کیا جائے۔ ان چاروں نے اس بات میں سر ہلایا اور میں نے اطمینان کا طویل سانس لیتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل کا رخ کیا۔ کھانا بےحد لذیذ دکھائی دیتا تھا، گوشت کے روسٹ کیے ہوئے پارچے، آلو کے قتلے، انگور کی سرخ شراب اور سلاد۔ لیکن آپ یقین کر سکتے ہیں کہ 3 عدد لاشوں کے ہمراہ بیٹھ کر کھانا کھانا کتنا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں۔ میں نے جس طرح وہ لذیذ کھانا زہر مار کیا وہ میں ہی جانتا ہوں۔ بہرحال کمانڈر کانڈور نے سب کی پلیٹوں میں کھانا ڈالنے کے بعد ان تینوں لاشوں کے سامنے بھی گوشت اور آلو کے قتلوں سے بھری ہوئی پلیٹیں رکھ دیں۔ سردیوں کے دن تھے، اس کے باوجود لاشوں کے گوشت گلنے کی خفیف سی بو ہال کمرے کی فضا متاثر کرنے لگی تھی۔ اس پر انتہا یہ کہ لاشوں کو میرے سامنے والی کرسی پر بٹھایا گیا تھا۔ کھانا نہایت خاموشی کے ساتھ کھایا گیا۔ باہر دوبارہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا آغاز ہو چکا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے سرخ شراب کا گلاس لبالب بھرا اور حلق میں انڈیلنے لگا۔ تب اچانک ہی کمانڈر کانڈور بولا، جناب، اگر آپ کو زحمت نہ ہو تب ایک گلاس پرنسپل صاحب کے سامنے بھی بھر کر رکھ دیجیے۔ میں طنزیہ لہجے میں بولا، پرنسپل صاحب کے سامنے گوشت اور آلو کی قتلوں کی پلیٹ بھری پڑی ہے، لیکن انہوں نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ تمہارے خیال کے مطابق کیا وہ شراب کے گلاس کو تھام لیں گے؟ کمانڈر بولا، پرنسپل صاحب کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب ہے، شاید نمک والے پانی کا ان پر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو پایا۔ کھانے بعد ایک دفعہ پھر پرنسپل صاحب کو نمک والے پانی کا غسل دینا ہوگا۔ اس دفعہ نمک کی مقدار حسب ضرورت زیادہ کروں گا۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا محسوس ہوا، لیکن میں نے کچھ بھی کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانا زہر مار کرنے کے بعد 3 پاگلوں نے برتن سمیٹے، جبکہ کمانڈر کانڈور پانی گرم کرنے کے لیے کچن کی جانب چلا گیا۔ مختصر وقت کے لیے مجھے تنہائی نصیب ہوئی۔ میں نے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر میں
جھٹکے کے ساتھ ہینڈل کو گھمایا لیکن اس سے لاک پایا۔ جھنجھلائی ہوئی نگاہوں سے میں نے ہال کے کمرے کی بیرونی دیوار کا جائزہ لیا۔ وہاں دبیس پردوں کے پیچھے فرانسیسی طرز کی کھڑکی موجود تھی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ پردوں کو کھینچ کر ہٹایا، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے جسم کو پرے دھکیلتا ہوا ہال کمرے میں داخل ہوا۔ دور کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر کڑاک کی آواز کے ساتھ بجلی گری۔ ماحول کچھ دیر کے لیے روشن ہوا۔ کھڑکی میں مضبوط سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ یکدم کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بجلی کی مانند اچھل پڑا۔ پیچھے دیکھنے پر میں نے ٹام کو اپنے سر پر کھڑے پایا۔ اس کی آنکھوں میں کسی بھی قسم کا کوئی تاثر موجود نہیں تھا۔ آنکھیں برف کی سلوں کی مانند سرد اور سپاٹ تھیں۔ موسم کے تیور بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈیلی ٹاؤن کی جانب سفر کا آغاز کر دینا چاہیے۔ یہاں مزید رکنا میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اس نے کوئی بھی جواب دیے بغیر مجھے بازو کے پاس سے تھاما، پھر تقریباً کھینچتا ہوا ڈائننگ ٹیبل کے پاس لے آیا اور کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا، کمانڈر کے واپس آنے تک آپ یہاں سے ہل بھی نہیں سکتے۔ میں نے بے چارگی کے عالم میں اس بات میں سر ہلایا، پھر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ لاشوں کو ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے ہٹا لیا گیا تھا اور پرنسپل کی لاش کو کھولتے ہوئے پانی سے غسل دیا جا رہا تھا۔ مجھے فرار ہونے کا موقع میسر نہیں آ رہا تھا اور میں پاگلوں کے درمیان زیادہ دیر رہنا بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی کا فرار بھی انہیں مشتعل کر سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے مناسب موقع محل دیکھنے کے بعد اگلا لائحہ عمل سے متعلق سوچنے کے لیے خاموشی اختیار کر لی۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد باتھ روم کا دروازہ کھلا اور چاروں پاگل پرنسپل کی لاش کو دونوں بغلوں سے تھامے نمودار ہوئے۔ پرنسپل کی لاش 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھی اور اکڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے نہایت خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ انہوں نے لاش کو کمرے میں منتقل کیا، پھر میرے پاس آ بیٹھے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے کنکہر کر گلا صاف کیا، پھر کمانڈر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ چاروں کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اب یہاں سے واپس جانے کی اجازت چاہوں گا۔ چاہتا تو تھا کہ مزید کل کا دن آپ چاروں کے ساتھ گزار پاتا، لیکن پہلے بتا چکا ہوں کہ مجھے بہت ضروری کام سے آج رات کو ڈیلی ٹاؤن پہنچنا ہے۔ کھانے کے دوران کافی دیر ہو چکی ہے، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا نے چاہا تو جلد از جلد دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بات ختم کرنے کے بعد میں نے چاروں پاگلوں کی جانب کنکھیوں کے ساتھ دیکھا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے کان میں کھسر پھسر کرنے لگے۔ پھر کمانڈر کونڈور نے اپنے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا اور سرد نگاہوں سے میرے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جناب، آپ نے سونی کی تعریف نہیں کی۔ اس نے اتنا اچھا کھانا بنایا تھا۔ وہ بہت پریشان ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جلدی میں شاید وہ مناسب دعوت کا اہتمام نہیں کر پایا۔ اگر آپ مزید کل کا دن بھی پاگل خانے میں گزارنے کو تیار ہوں تو وہ صبح انتہائی لذیذ ناشتے کا اہتمام کر سکتا ہے۔ مجھے اپنا سانس حلق میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ مزید ایک رات پاگل خانے میں گزارنا میرے لیے ایسے تھا جیسے تمام رات کانٹوں پر بسر کرنا۔ میں نے بے صبری کے عالم میں لگاتار انکار میں سر ہلانا شروع کر دیا، پھر بے چین لہجے میں بولا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کھانا بہت پسند آیا ہے۔ میں نے کھانے کی تعریف بھی تو کی تھی، لیکن پرنسپل صاحب کی خراب طبیعت کی بدولت شاید تم چاروں سن نہیں پائے۔ اگر سونی نے اسے محسوس کیا ہے تب میں معافی مانگنے کے بعد دوبارہ تعریف کیے دیتا ہوں، لیکن یہاں مزید رکنا اب میرے اختیار سے باہر ہے۔ مجھے بہرحال اب یہاں سے جانا ہوگا۔ کونڈور نے سونی کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ کان میں کھسر پھسر شروع کر دی۔ باتوں کے دوران نہ جانے ایسی کیا بات ہوئی کہ حیرت انگیز طور پر سونی نے زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے بہ رہے تھے جیسے پاگل خانے سے بارش کے قطرے زمین کو بھگونے میں مصروف تھے۔ کمانڈر کونڈور نے بے اختیار آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا، پھر میری جانب دیکھتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا، جناب، آپ نے اس کا دل توڑ کر رکھ دیا۔ کیا ہوتا اگر آج کی رات پاگل خانے میں ہی ٹھہر جاتے؟ نہ آسمان ٹوٹتا نہ زمین پھٹتی، لیکن آپ اپنی ہٹ درمی کی بدولت یہاں سے فوراً واپس جانا چاہتے ہیں۔ میں نے پریشان لیکن نرم گرم لہجے میں سونی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھو سونی، ہر انسان کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کھانے کی تعریف کی بات لی جائے تو بعض انسان منہ سے تعریف کرتے ہیں لیکن بعض انسان نہیں کرتے۔ وہ اپنے فعل سے اپنے دل کی بات کو نمایاں کرتے ہیں، جیسے میں نے کی۔ تم خود دیکھ سکتے ہو کہ گوشت سے بھری ہوئی تمام پلیٹ کو میں نے صاف کر کے رکھ دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے کھانا پسند آیا تھا۔
اگر میں نے تعریف نہیں کی تو اس میں میری فطرت کا زیادہ عمل دخل ہے۔ میری اس مختصر تقریر کا سونی پر رتی برابر بھی اثر نہ ہو سکا اور سونی روتا رہا اور میری جانب لپکا۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کمال پھرتی کے ساتھ میرے بیٹھتے ہوئے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پھر التجائی انداز میں بولا، جناب آپ مجھے ایک موقع اور دے دیجیے، یقین مانیے اس دفعہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے پریشان ہو کر ہاتھوں کو اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا۔ جھنجھلا کر میں نے پوری قوت سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی جانب دھکیلا تو اس نے اچانک ہی میرے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ میں آج بھی نہیں جان پایا کہ اس نے ایسا جان کر کیا تھا یا پھر انجانے میں، لیکن جو بھی تھا، ہاتھ آزاد ہوتے ہی میں اپنا وزن برقرار نہیں رکھ پایا اور کمر کے بل زمین پر گر پڑا۔ یکلخت ہاتھ چھٹ جانے کی بدولت وہ بھی اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا اور تینوں پاگلوں کے قدموں میں جا گرا۔ کمانڈر کونڈور اور اس کے ہمراہ کھڑے ہوئے دونوں پاگلوں نے یہ سمجھا کہ میں نے پاگل کو دھکا دے کر زمین پر گرایا ہے۔ انہوں نے تیش میں آ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ ہاتھا پائی کا آغاز ہوا، لاتوں اور گھوسوں کی بارش میں یکلخت اضافہ ہونے لگا۔ آپ یقیناً اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ لاتوں گھوسوں کی بارش کا ہدف میں ہی تھا اور ان کا پلہ اکثریت کی بدولت بھاری تھا۔ میں نے بہتری اسی میں جانی کہ ہاتھ پاؤں کو ڈھیلا چھوڑ کر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کروں، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ لیکن پاگلوں کو بھلا کون سمجھا سکتا ہے کہ جس بندے پر وہ تشدد کر رہے ہیں وہ بے ہوش ہو چکا ہے۔ انہوں نے ہاتھ پاؤں کو نہیں روکا، بالآخر میں حقیقی طور پر ہی ہوش و حواس کی وادیوں کو خیر آباد کہتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی۔ پہلا احساس مجھے یہ ہوا کہ میں نرم گرم بستر پر لیٹا ہوا ہوں۔ دوسرا احساس مجھے کروٹ بدلنے کے بعد محسوس ہوا کہ کوئی دوسرا وجود بھی میرے ہمراہ بستر میں موجود ہے۔ کمرے میں گہرا اندھیرا مسلط تھا اور مجھے اپنا جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھوں کی مدد سے اپنے ساتھ موجود وجود کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ وہ جو کوئی بھی تھا برف کی مانند یک بستہ تھا۔ اچانک میرے دماغ میں پرنسپل صاحب کی لاش کا خیال آیا۔ میں نے جسم کے درد کو یکسر فراموش کیا اور چھلانگ لگا کر بستر سے باہر قالین پر آ کھڑا ہوا۔ کمرے میں اندھیرا بدستور موجود تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر دیوار کو ٹٹولنا شروع کیا۔ کمرے کی اکلوتی کھڑکی کا دبیس پردہ پلنگ کی مخالف جانب والی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میں نے جھٹکے کے ساتھ پردے کو کھینچ کر ہٹا دیا۔ روشنی کا سیلاب امٹ کر دبیس پردوں کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ میں نے گھبرا کر اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ باہر چمکیلا دن نمودار ہو چکا تھا۔ چمکیلی دھوپ میں مجھے آزادی کا پہلو دکھائی دیا اور میرے جسم میں خون کرنٹ کی مانند دوڑنے لگا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، وہاں تینوں لاشیں بستروں پر موجود تھیں۔ مجھے یہ سوچ کر چکر آنے لگے کہ میں نے تمام رات لاشوں کے ہمراہ گزاری ہے۔ بہرحال سوچنے کا وقت نہیں تھا، وہ چاروں کسی بھی وقت کمرے میں داخل ہو سکتے تھے۔ میں نے کمرے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو وہ حسب توقع باہر سے بند تھا۔ کھڑکی میں سلاخیں نہیں لگی تھی، لیکن پرنسپل کا کمرہ دوسری منزل پر تھا، اسی لیے نیچے اترنا ناممکن تھا۔ میں نے نکاسی آپ کے پائپ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن دیوار سپاٹ اور صاف تھی۔ پاگل خانے میں مزید رکنا اب میرے اختیار سے باہر تھا۔ اگر کچھ دن اور میں یہاں مقید رہتا تب خود بھی پاگل ہو جاتا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے گزشتہ رات مار پیٹ کی بدولت جسم پر کوئی زخم نہیں آیا، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چاروں پاگل مجھے کھولتے ہوئے پانی کے ساتھ غسل دے کر سوکھنے کے لیے پرنسپل کے کمرے کے بستر پر لٹا دیتے۔ یہ سوچتے ہی مجھے اپنے جسم میں کپکپی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اچانک کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں نے پھرتی کے ساتھ آگے بڑھ کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ مجھے کمانڈر کونڈور کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، پانی گرم ہو گیا ہے، تم تینوں نے پچھلی رات مہمان کی اچھی خاصی دھلائی کر دی ہے، اب میرے خیال میں اسے گرم پانی کے غسل کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھولو اور اسے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ باہر نکالو۔ لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سونی اور ٹام کو پیش ٹاؤن بھیجا ہے تاکہ وہ ناشتے کا بندوبست کر سکیں۔ مزید کچھ سننا میرے اختیار سے باہر تھا، اسی لیے میں نے چھلانگ لگائی اور کھڑکی سے نیچے موجود سائبان پر آ کھڑا ہوا۔ یہ سائبان ساتھ والے کمرے کی کھڑکی تک چلا گیا تھا، یقیناً نیچے والے کمرے کی کھڑکی کے اوپر بنایا گیا تھا۔ بہرحال میں نے مضبوطی کے ساتھ دیوار کو تھاما اور کھسکتا ہوا ساتھ والی کھڑکی کی جانب چل دیا۔ کھڑکی کے پٹ کھلے ہوئے تھے۔ یقیناً پاگلوں نے بھی پرنسپل کی لاش کو قبرستان میں سے نکالنے کے لیے یہی راستہ اختیار کیا ہوگا جب رچرڈسن اور ڈاکٹر ڈین نے پاگلوں کو کمرے میں مقید کیا تھا۔
سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا، اسی لیے میں کمرے میں کود گیا۔ کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا اور باہر سے دونوں پاگلوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ انہوں نے شاید دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، لیکن اندر سے بند ہونے کی وجہ سے وہ دونوں دروازے کو کھول نہیں پائے۔ اب اپنے انداز میں اظہار خیال میں مصروف تھے۔ کمانڈر کانڈور بول رہا تھا، وہ یقیناً تم تینوں سے ناراض ہے، اسی لیے باہر نکلنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس کے جسم میں کل والی لڑائی کے بعد درد بھی ہو رہا ہوگا۔ اب اسے نمکین پانی کے ساتھ غسل کی ضرورت ہے۔ اسسٹنٹ بیری کی آواز سنائی دی، علاوہ ازیں میرے خیال میں اسے آرام کی مہلت بھی دینی چاہیے۔ شاید اس نے کنڈی اسی وجہ سے لگا رکھی ہے کہ کل والی لڑائی کے بعد وہ تازہ دم ہو سکے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، کمانڈر کانڈور کی آواز سنائی دی۔ اسے آرام کرنے کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ ہم نیچے چل کر ناشتے کا انتظام مکمل کرتے ہیں جب تک وہ تازہ دم ہو جائے گا۔ پھر ان دونوں کی سیڑھیوں سے نیچے جانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے سکون کا سانس لیا اور آگے بڑھ کر کوریڈور میں جھانکا۔ وہاں اب کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے احتیاط کے ساتھ ہال کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ لان کے آگے پاگل خانے کا گیٹ موجود تھا۔ میری خوش قسمتی کہ وہ بھی کھلا تھا۔ میں نے گیٹ کو کھولا اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں عمر قید کی سزا گزارنے کے بعد اچانک رہا کر دیا گیا ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار خوشی کی بدولت چیخ نکل گئی اور میں پہاڑی سے نیچے کی جانب بھاگتا چلا گیا۔ میری فاکسی کار سڑک کے کنارے ویسے ہی کھڑی تھی جیسی میں چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ لاک کر دیا۔ پھر طویل سانس لیتے ہوئے اپنا سر اسٹیئرنگ پر ٹکانے کے بعد آنکھیں موند لیں۔ 15 منٹ یوں ہی گزر گئے۔ پھر میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ میں نے پاگل خانے میں داخل ہونے سے پہلے پاگلوں کو اپنی گاڑی کی خرابی سے متعلق بتایا تھا۔ حالانکہ وہ چاروں پاگل تھے، لیکن ان چاروں سے کچھ بعید نہیں تھی۔ وہ مجھے تلاش کرتے ہوئے گاڑی کا سوراخ بآسانی لگا سکتے تھے۔ مجھے جلد از جلد یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے تھا۔ میں نے اگنیشن میں چابی گھمائی۔ گھور گھور کی آواز کے ساتھ ہی گاڑی نے 2-3 جھٹکے کھائے اور خاموش ہو گئی۔ میں نے جھنجھلا کر گاڑی کے دروازے کو کھولا اور باہر نکل کر پہاڑی کی دوسری جانب واقع پیش ٹاؤن کی جانب چل پڑا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی بھی تدبیر میرے دماغ میں باقی نہیں بچی تھی۔ میں پیش ٹاؤن جا کر کسی فون بوتھ سے شیرف تھامسن کو فون کروں اور حالات سے آگاہی کے بعد مدد کی درخواست کروں۔ آسمان بھی مکمل طور پر صاف ہو گیا تھا۔ چمکیلی دھوپ بہت ہی بھلی لگ رہی تھی۔ مختصر پہاڑی کے اوپر موجود پگڈنڈی کو عبور کر کے جب میں پہاڑی کے اوپر پہنچا تب سامنے پیش ٹاؤن کو موجود پایا۔ 5 منٹ کے بعد میں پیش ٹاؤن کے مختصر بازار میں موجود تھا، لیکن وہاں ٹیلی فون بوتھ موجود نہیں تھا۔ مختصر تلاش کے بعد ایک جنرل اسٹور کے باہر مجھے پی سی او کا بورڈ آویزاں دکھائی دیا۔ میں اندر داخل ہو کر ایک سائڈ پر رکھے ہوئے پی سی او سیٹ کا ریسیور اٹھایا اور ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے دوسری جانب ریسیور شیرف تھامسن نے ہی اٹھایا۔ میں نے اسے جلدی حالات سے آگاہ کیا، پھر پیش ٹاؤن کا ایڈریس لکھوانے کے بعد ریسیور جھٹکے کے ساتھ واپس رکھ دیا۔ بے اختیار میرے لبوں سے طویل سانس خارج ہوا اور میں نے سامنے موجود اسٹور کے مالک کی جانب تفہیمی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جیب پرندے کے اس گھونسلے کی مانند خالی تھی جس کے بچے بڑے ہو کر اڑ گئے ہوں۔ ان چاروں پاگلوں میں سے کسی ایک نے میرا پرس ہتھیا لیا تھا یا پھر مار کھانے کے دوران ڈائننگ روم میں ہی گر گیا ہوگا۔ میں نے مسکین شکل بنا کر سامنے موجود دکان کے مالک کی جانب دیکھا، پھر اسے بتانے لگا کہ میں ٹاؤن میں نووارد ہوں اور میری جیب کٹ چکی ہے، مدد کی استدعا ہے۔ جنرل اسٹور کے مالک کے چہرے کے دلکش تاثرات میں تبدیلی نمایاں ہونے لگی۔ پھر اس نے کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک کسی نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے اپنے ہاتھوں کے طوطے اڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ سونی اور ٹام موجود تھے۔ حسب معمول ان کے چہرے اسپاٹ تھے اور ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھامے ہوئے تھے جس میں ناشتے کا سامان بھرا ہوا تھا۔ میں نے تھوک نگل کر مسکرانے کی کوشش کی، پھر ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، ضروری کام کی بدولت فون کرنے یہاں چلایا، معاف کرنا، کمانڈر کانڈور کو بتانے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی کے ساتھ مجھے بغلوں کے پاس سے تھاما اور لاچار مریض کی مانند گھسیٹتے ہوئے اسٹور سے باہر کی جانب چل دیے۔ کچھ دیر بعد ایک دفعہ پھر پاگل خانہ تھا اور چاروں پاگلوں کے علاوہ میں تھا۔ وہ مجھے خون خار نظروں سے دیکھنے میں مصروف تھے، لیکن مجھے اب خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق شیرف تھامسن کو پاگل خانے تک پہنچنے میں 1 یا 1.5 گھنٹے کا عرصہ درکار تھا۔
اتنے وقت کے لیے میں مزید پاگلوں کو جھیل سکتا تھا۔ ہم پانچوں اس وقت ڈائننگ روم میں کرسیوں پر بیٹھے تھے۔ لائٹ آ چکی تھی، اس لیے ڈائننگ روم کا ماحول روشن تھا۔ کمانڈر کانڈور درمیان والی کرسی پر براجمان تھا اور اس کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں ابھری ہوئی تھیں۔ حالات سے آگاہی کے بعد اب تک اس کی کیفیت کچھ ایسی ہی رہی تھی۔ پھر جب وہ ہم کلام ہوا تو لہجہ نہایت سرد تھا۔ میرے خیال کے مطابق ہمارے مہمان نے فرار ہونے کے بعد اپنے آپ کو سزا کا مستحق قرار دے دیا ہے۔ اب تم تینوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اسے کیا سزا دی جائے۔ یکدم تینوں پاگلوں کے ماتھوں پر بھی فکر انگیز لکیروں کا جال پھیلنے لگا۔ پھر سونی چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اسے پنکھے کے ساتھ الٹا لٹکا کر پنکھے کو پوری رفتار کے ساتھ چلا دینا چاہیے۔ کمانڈر نے فوراً انکار میں سر ہلایا۔ دوبارہ خاموشی طاری ہوئی۔ پھر ٹام چٹکی بجاتے ہوئے بولا، اسے نمک والے پانی کے ساتھ غسل دے کر کپڑوں کے بغیر کمرے میں بند کر کے پنکھا مکمل رفتار سے چلا دینا چاہیے۔ سردی کی بدولت جلد ہی اکڑ جائے گا۔ کمانڈر نے دوبارہ انکار میں سر ہلایا، پھر طویل سانس لیتے ہوئے حد تک آمیز لہجے میں بولا، مجھے تم تینوں سے ایسی ہی توقعات کی امید تھی۔ بہرحال یہ بچگانہ سزائیں میں مسترد کرنے کے بعد اب اپنی سزا سے متعلق بتائے دیتا ہوں۔ اوپر پرنسپل صاحب کے کمرے میں تابوت موجود ہے۔ مہمان کو تابوت میں لٹا کر اسے ایک دن کے لیے قبر میں دفن کر دیتے ہیں۔ اگلے دن اسے قبر سے باہر نکالنے کے بعد نمک والے پانی کے ساتھ غسل دینے کے بعد پرنسپل صاحب کے ساتھ لٹا دیں۔ باہر کسی بھی فرد کو یہ معلوم نہیں ہو پائے گا کہ ہم نے اس کو سزا دی ہے۔ تینوں پاگلوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب مجھے کچھ پریشانی محسوس ہونے لگی۔ شیرف کے آنے میں کافی وقت باقی تھا اور یہاں میری جان کے لالے پڑنے لگے تھے۔ اگر ایک دفعہ میں تابوت میں دفن ہو جاتا تب ایک دن کے بعد لاش کی صورت میں ہی باہر نکالا جاتا۔ میں نے چلاتے ہوئے احتجاج کرنے کی کوشش کی، انہیں یقین دلایا کہ آئندہ میں فرار ہونے کی کوشش نہیں کروں گا، لیکن چاروں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ انہوں نے بیلچے اور کدالیں اٹھا لیں۔ دونوں پاگلوں نے بیلچے اور کدالوں کو تابوت کے اندر رکھا اور تابوت کو دونوں کونوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ پھر کمانڈر کانڈور اور اسسٹنٹ بیری نے مجھے بغلوں کے پاس سے تھاما اور دوبارہ گھسیٹتے ہوئے باہر کی جانب لے گئے۔ میں ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی مانند ٹانگیں چلانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ان پاگلوں کی گرفت مضبوط ہونے کے بعد ہاتھ پاؤں سیدھے چھوڑ کر خود کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پاگل خانے کی عمارت سے کچھ دور اور پیش ٹاؤن سے کافی ہٹ کر ٹاؤن کا سنسان پڑا قبرستان تھا۔ انہوں نے مجھے ایک کھدی ہوئی قبر کے پاس لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ قبر پرنسپل صاحب کی تھی۔ انہیں نمکین پانی سے غسل دینے کے لیے یہاں سے نکالا گیا تھا۔ بہرحال تابوت کو زمین پر رکھا گیا، اس میں سے کدالوں اور بیلچوں کو باہر نکالا گیا۔ پھر مجھے دھکا دے کر زمین پر لٹانے کے بعد چاروں پاگلوں نے مل کر مجھے چاروں کونوں سے ایسے تھاما جیسے رنگ ساز کپڑے کو رنگنے کے بعد چاروں کونوں سے تھام کر خشک کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے۔ پھر مجھے اٹھا کر تابوت کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں تابوت کے اندر بآسانی لیٹتا چلا گیا، لیکن جیسے ہی انہوں نے میرے ہاتھوں کو چھوڑا میں آکٹوپس کی مانند ان دونوں کے ساتھ چپکتا چلا گیا۔ ان دونوں پاگلوں نے گھبرا کر مجھے اپنے جسم کے ساتھ علیحدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس دفعہ موت قریب ہونے کے خوف کی وجہ سے میری گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ وہ مجھے علیحدہ نہیں کر سکے۔ میں نے گرفت میں موجود دونوں پاگلوں کی جانب دیکھا۔ وہ سونی اور ٹام تھے۔ کانڈور اور اسسٹنٹ بیری میری پشت کی جانب کھڑے شاید حیرت بھری نظروں سے سچویشن کا جائزہ لے رہے تھے، کیونکہ میں انہیں دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بہرحال مجھے کانڈور کی آواز سنائی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، بیری یہ بیلچہ تھامو اور اس کے سر کے پیچھے حصے پر رسید کر دو۔ بے ہوش ہونے کے بعد آسانی سے تابوت میں لیٹ جائے گا۔ میں یکدم ہوشیار ہو گیا۔ بے ہوش ہونا زندہ تابوت میں دفن ہونے کے مترادف تھا۔ بیری نے بیلچہ تھام لیا۔ دوسری جانب ٹام اور سونی اب مجھے جھٹکے دے کر اپنے جسم سے علیحدہ کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے گرفت مزید مضبوط کر دی اور کنکھیوں سے اپنی پشت پر موجود حالات کا جائزہ لینے لگا۔ اسسٹنٹ بیری نے بیلچے کو سر سے بلند کیا، پھر پوری قوت کے ساتھ میرے سر پر مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ میں یکلخت دونوں پاگلوں کو چھوڑا اور پھرتی کے ساتھ ایک جانب ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ بیلچہ پوری طاقت کے ساتھ ٹام کے سر پر لگا۔ وہ کٹے ہوئے شہتیر کی مانند چاروں شانے چت زمین پر گرتا چلا گیا۔ سونی نے حیرت بھری نگاہوں سے اسسٹنٹ بیری کی جانب دیکھا، پھر غصیلے انداز میں اس کی جانب پڑھنے لگا۔ اس کے خیال میں اسسٹنٹ بیری نے جان بوجھ کر ٹام کے سر پر بیلچہ مارا تھا۔ اچانک کمانڈر کانڈور کی غصیلی آواز سے ماحول گونج اٹھا اور ان دونوں کے قدم زمین میں پیوست ہوتے چلے گئے۔
उल्लू के पट्ठों, अगर आपस में लड़ने लगे तब उसे ताबूत में कौन लिटाएगा? चलो उसे पकड़ो और ताबूत में लिटाओ। टॉम मशीनी अंदाज में मेरी जानिब बढ़ा। मैंने उसे चकमा दे दिया। असिस्टेंट बेरी ने बेलचे को सर से बुलंद किया और मेरे सर पर मारने की कोशिश की। मैं झुकाई दे गया। वक्ती तौर पर असिस्टेंट बेरी की पीठ मेरी जानिब हुई। मैंने फौरन उसे धक्का दिया। वो मुंह के बल खुदी हुई कब्र के अंदर जा गिरा। मैंने फातिहाना अंदाज में मुड़ते हुए सूनी की जानिब देखने की कोशिश की। वो मेरे सर पर खड़ा था। उसका मुक्का पूरी ताकत के साथ मेरी कनपटी पर लगा। मुझे अपने इर्द गिर्द चिंगारियां उठती हुई महसूस हुई। फिर हर जानिब अंधेरा फैलता चला गया। दोबारा आंख खुली तब मैंने अपने आप को एक ऐसे कमरे के बिस्तर पर लेटे हुए पाया जिसकी दीवारों पर चंद मशीनें लगी हुई थी और मेरे हाथ पांव को पलंग के साथ मुंसलिक पट्टियों से बांध दिया गया था। चारों पागल कमरे में मौजूद थे। कमांडर कॉन्डोर मेरे सर की जानिब खड़ा था। मेरे सर पर हेलमेट चढ़ा दिया गया था। जाहिर है ये हेलमेट लोहे का था। मुझे अपने जिस्म में से जान निकलती हुई महसूस हुई। वो मुझे करंट लगाने का इरादा रखते थे। मैंने झटके के साथ ऊपर उठने की कोशिश की लेकिन जिस्म को हरकत नहीं दे सका, सिर्फ कस मसा कर रह गया। कमरे में कमांडर कॉन्डोर की आवाज गूंजी, तो तुम्हें होश आ गया? अरे भाई, बहुत अच्छी बात है। तुम्हें ये जानकर खुशी महसूस होगी कि हमने तुम्हारी सजा में वक्ती तौर पर तखफीफ कर दी है। पागल खाने में जब कोई पागल चीखने, चिल्लाने या फिर मार कुटाई करने की कोशिश करता है तब उसे इस कमरे में लाकर करंट लगाया जाता है। एक दो झटकों के बाद वो सीधा हो जाता है। तुमने कब्रिस्तान में चीखने, चिल्लाने और लड़ने झगड़ने की कोशिश की थी ना, बल्कि टॉम बेचारे का सर भी फाड़ दिया। मैं परेशान निगाहों से टॉम की जानिब देखा। उसके सर पर सफेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। कमांडर कहता चला जा रहा था, इसीलिए सजा के तौर पर तुम्हें करंट देने के बाद दोबारा ताबूत में बंद करके कब्र में लिटाएंगे। मैं गिड़गिड़ाए हुए लहजे में उससे मुखातिब होते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं शेरिफ थॉमसन को फोन कर चुका हूँ। वो किसी भी वक्त यहाँ पहुँचने वाला है। फिर तुम चारों की वो दुर्गत बनाएगा कि तुम तमाम जिंदगी भूल नहीं पाओगे। मेरी इस धमकी का उस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा और वो दीवार में लगे सुर्ख रंग के बटन की जानिब बढ़ते हुए बोला, तुम यकीन जानो, मैं डॉक्टर डीन का असिस्टेंट रह चुका हूँ। जिस मरीज को भी करंट लगाना होता था तब अक्सर डॉक्टर डीन मेरी खिदमत ही लेते थे। मैं इस काम में खासी महारत हासिल कर चुका हूँ, लेकिन आज से पहले मुझे डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना होता था। आज खुद मुख्तार हूँ। मुझे किसी की भी हिदायत की ज़रूरत नहीं है। उसने बटन दबा दिया। मैंने चिल्लाने की कोशिश की तब असिस्टेंट बेरी ने आगे बढ़कर गत्ते नुमा चीज़ को मेरे मुंह में ठोंस दिया। इसके फौरन बाद मुझे अपने दिमाग में चिंगारियां फूटती हुई महसूस हुई। मेरा जिस्म बैले डांस में थिरकने लगा। रक्कासा की मानंद में बिस्तर पर रक्स करने लगा। तमाम जिस्म में करंट खून की मानंद दौड़ने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस्म से जान खींच कर बाहर निकाली जा रही हो। फिर मैं बेसुध होता चला गया। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन महसूसात नुमायां थे। शायद शऊर सो गया था, लेकिन लाशऊर जाग रहा था और अब मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे उठाकर बाहर ले जा रहे हैं, शायद कब्रिस्तान में ताबूत में दफन करने के लिए। लेकिन मैं मजबूर और लाचार था। अपनी मर्जी के मुताबिक तो मैं हरकत भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद मुझे धक्का देकर फर्श पर धकेल दिया गया। फिर गुप अंधेरा छा गया। इसके बाद न जाने कितनी देर मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे ऑक्सीजन कम होती जा रही है। सांस सीने में रुकने लगा। फेफड़े फूलने और पिचकने की बदौलत मुझे अपने जिस्म में इंतहाई तकलीफ और खिंचाव महसूस हुआ और मैं झटके के साथ आंखें खोल दी। शेरिफ थॉमसन मेरे चेहरे पर झुका हुआ था। उसने चुटकी की मदद से मेरी नाक के दोनों नथनों को बंद किया। शायद ऐसे मुझे होश में लाने के लिए किया गया था। बहरहाल मेरी आंखें खोलते ही वो नाक को छोड़कर बिस्तर के करीब खड़ा हो गया। मैं अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ था और मेरे इर्द गिर्द शेरिफ के अलावा डॉक्टर और नर्सें भी मौजूद थीं। मैंने शेरिफ की जानिब इस्तेफामिया निगाहों से देखा। तब वो मुस्कुराते हुए बोला, चारों पागलों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो तुम्हें कब्रिस्तान में दफन कर चुके थे। मेरे पागल खाने पहुंचने पर मैंने उन्हें पानी गर्म करते हुए पाया। शायद तुम्हारे नमकीन गुस्ल की आखिरी तैयारियां थीं। बहरहाल थोड़े से तशद्दुद के बाद उन्होंने मुझे तुम्हारे मुतालिक बता दिया और यूं मैंने तुम्हें बरवक्त कब्र से सही सलामत बाहर निकाल लिया। मैंने इत्मीनान का तवील सांस लिया और मुतमईन अंदाज में आंखें बंद कर ली। दूसरे दिन मुझे अस्पताल से फारिग कर दिया गया। डॉक्टरों का कहना यह कि मेरी दिमागी हालत दुरुस्त है और यकीन जानिए मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। मेरी किताब पागल खाना मार्केट में आ चुकी है और बहुत पसंद की जा रही है। शायद करंट की बदौलत मेरे दिमाग की गुल हुई बत्ती
دوبارہ روشن ہوئی ہے، کیونکہ بہت سے پبلشرز مجھ تک رسائی کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن میں بہتر سے بہترین لکھنا چاہتا ہوں، اسی لیے پبلشروں کے انتخاب میں مصروف ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔